پاکستان اور ہندوستان میں جنگ کا ماحول ہے۔ پاکستان میں جہاد کے نعرے لگ رہے ہیں، ہندوستان میں بھی بجرنگ دل، شیو سینا، آر ایس ایس کے لوگ جو ہے وہ یدھ کے جذبے سے سرشار ہیں۔ پاکستان میں بھی لوگ جذبہ ایمانی سے سرشار ہیں اور لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایسے میں میرا دوست جیرا کشمیری جو ہے وہ بڑا پریشان ہے۔ میں پوچھا بھائی تیرے میں کوئی جذبہ جہاد نہیں ہے؟ اس نے کہا جی چھڈو اس مسئلے کو، آپ لوگوں کا کیا جاتا ہے؟ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو شہروں میں، فائرنگ انڈیا کی طرف سے ہو یا پاکستان کی طرف سے ہو، ہم کشمیری دونوں طرف کے مریں گے۔ کوئی اگر پھر یہ نیوکلر جنگ ہو گئی تو ہماری جو جنت نظیر وادی ہے وہ بالکل خاک و خون میں نہلا جائے گی، جل کے خاستر ہو جائے گی، آپ لوگوں کو کیا جائے گا؟ میں نے کہا یار جیرے لیکن کوئی حل بھی تو نہیں ہے، انڈیا جارحیت کرنے کا کہہ رہا ہے، پاکستان نے تو کچھ نہیں کیا، پاکستان تو ابھی بھی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان نے یونائٹڈ نیشن سے بھی رابطہ کیا ہے اور ممالک سے بھی رابطہ کیا ہے، لیکن انڈیا کی ہٹ دھرمی ہے۔ تو بظاہر نہیں لگ رہا کہ یہ کانفلکٹ رک سکے گا کسی طرح۔ اس نے کہا سر جی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس کو روکنا۔ میں اللہ بھائی وہ کیسے؟ کہتے ہیں ابھی قانون بنا دیں کہ بھئی اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے تو شہباز شریف صاحب کے سارے بچے، حمزہ، سلمان، جو بھی ہیں، اور ان کی فیملی کے پورے شریف فیملی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ انفینٹری میں جائیں ڈائریکٹ فوج کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب اور دوسری جو سیاسی قائدین ہیں ان کے بچے بھی جائیں، سارے سارے یہ مولوی زید حامد وغیرہ ان کو تو بھیجیں ذرا فرنٹ پہ، بالکل انفینٹری پہ، زید حامد، حافظ نعیم صاحب، اور جتنے وہ خادم رضوی کے جو بچے ہیں جو کروڑوں کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، طارق جمیل صاحب اپنے بچوں کو اور لے کر جائیں اپنے خاندان کے سارے لوگوں کو۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی یہ ہو کہ آر ایس ایس کے جتنے رہنما ہیں ان کے سارے بچے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے جتنے ٹاپ لیڈرز ہیں ان کے سارے بچے، جتنے ان کے اسٹیٹ اور صوبے کے رہنما ہیں ان کے بچے، انڈین پارلیمنٹ کے سارے رہنماؤں کے بچے، یہ سارے، اور انفینٹری میں جائیں سب، آگے پیدل پیدل چل کے جائیں۔ تو اگر یہ پیدل چل کے جائیں گے جنگ ہوگی تو بالکل ان کو جو ہے یہ، میں دیکھتا ہوں کیسے جنگ نہیں رکتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جنگ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ جنگ ہوتی ہے اس میں غریب آدمی مرتا ہے۔ جیرے نے بڑے مفکرانہ انداز میں کہا، فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے ہیں، ایک بڑی تعداد اس میں عام لوگوں کی مری ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، 7 کروڑ کے قریب لوگ مرے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کر اب تک 280 کے قریب کانفلکٹس ہو چکے ہیں جس میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ مرے، ایک بڑی تعداد غریب لوگوں کی ہے۔ پھر چیزیں نے مایوسی سے کہا یار ان غریب لوگوں کا یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ان کو پتہ نہیں جنگ کیوں اتنا ان کو فیسینیٹ کرتی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ایٹم بم پھٹے گا تو اس میں سے چاکلیٹس نکلیں گی، اس میں سے پھول نکلیں گے، ٹافیاں نکلیں گی۔ پھر جیرے نے مزید مفکرانہ انداز میں کہا کہ اگر ہندوستان اور پاکستان میں کوئی جوہری جنگ ہوتی ہے تو کم از کم 2 بلین کے قریب لوگ مریں گے پوری دنیا میں، اور اس سے جو قحط آئے گا، جو بیماریوں کا طوفان آئے گا، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو مودی کو بار بار میٹنگ کرنے کے بجائے یا شہباز شریف صاحب کو بار بار میٹنگ کرنے کے بجائے فوری طور پہ دونوں ملک قوانین بنا دیں کہ جی اگر جنگ ہوتی ہے تو سارے پاکستانی پارلیمنٹ کے جو اراکین ہیں ان کے بچے، سارے رہنماؤں کے بچے، سارے مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کے بچے، ان کے پوتی پوتے جو بھی جنگ کے لڑنے کی صورتحال میں ہیں، اور پوری انڈین پارلیمنٹ کے، لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے ان کی جو ریاستی اسمبلی ہے ان کے ارکان کو بھی شامل کر لیں، اور بی جے پی کے سارے ٹاپ کے جو سیاستداں ہیں، سارے رہنما ہیں اسٹیٹ لیول، بلکہ ڈسٹرکٹ لیول والوں کو بھی شامل کر لیں، شہر والوں کو بھی شامل کر لیں، یونین کونسل والوں کو، لیکن پارلیمنٹ کے ارکان کو ضرور شامل کریں، سارے پارلیمنٹ کے ارکان کے سارے نیتاؤں کے بچوں کو، تاکہ ان کو بھی ذرا مزہ چکے۔ ہم تو کشمیری 70-78 سال سے جو ہے نا وہ جنگ کا مزہ چک رہے ہیں، ہم پر تو ایک
مسلسل جنگ جاری ہے. تو یہی واحد طریقہ ہے. یا آپ قانون سازی کرا لیں. جیرے نے شرط رکھ لی حلیم کی، وہ کہتا ہے میں تمہیں حلیم کھلاؤں گا زبردست طریقے کا. اگر یہ قانون بن جائے اور اس قانون کے بعد پاکستان یا ہندوستان کی طرف سے جنگ کے لیے ایک گولہ بھی پھینک دے تو میرا نام بدل دینا. یہ مجھے جیرے نے بڑے دعوے سے کہا.